بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب شہادتیں ہو چکی تو لٹے پٹے اہل بیت کے قافلے کے لیے بدبخت یزید کا حکم نامہ آیا کہ انہیں ابن زیاد کے پاس کوفہ اور چند دن کوفہ میں قید رکھ کر پھر ان پہ بندے سلاسل قیدیوں کا قافلہ سروں کو نیزوں پر رکھ کر ایک جلوس کی صورت میں دمشق میں میرے دربار تک لایا جائے۔ تو جب یہ قافلہ لے کر روانہ ہوئے تو کتب حدیث اور کتب سیرت میں آیا ہے کہ قافلہ جب روانہ ہوا تو آسمان پر خون کے ساتھ کچھ اشعار لکھے گئے، خون آلودہ قلم کے ساتھ الفاظ لکھے گئے۔ کیا وہ طبقہ جس نے حسین کو شہید کر دیا کیا اب بھی مسلمانی کا دم بڑھتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ اس کے نانا کی شفاعت نصیب ہو جائے گی؟ شفاعت تو حسین کے نانا کی ہی ہے اور کسی کی نہیں ہے جسے بھی شفاعت کا حق ملا۔ حسین کے نانا کی خیرات ملی ہے۔ حسین کو شہید کر دینے والے بدبختوں، کیا اب بھی قیامت کے روز شفاعت کی امید رکھتے ہو؟ پھر اس کے نیچے لکھا تھا، نہیں، ہرگز نہیں، خدا کی قسم بروز قیامت کوئی بھی ان کی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا اور قیامت کے دن وہ سخت عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ ان ظالموں نے ظالم حکمران کے حکم کے تحت حسین کو قتل کر دیا اور ان کے حکم نے قرآن کے حکم کی مخالفت کر دی۔ یہ آسمان پر خون کے ساتھ اشعار رقم تھے۔ قافلہ روانہ ہوا۔ ابن زیاد نے کہیں دن اسیران کربلا آقا کے گلشن رسالت کے ان پھولوں کو قیدی رکھا، پھر دمشق کی طرف روانہ کر دیا۔ اس پورے قافلے میں صرف ایک مرد باقی بچ گئے تھے اور وہ امام زین العابدین تھے جو کہ اس وقت سخت بیماری میں مبتلا تھے۔ باقی شہزادیاں 3 سیدہ کائنات کی صاحبزادیاں تھیں، آقا کے گلشن کی کلیاں تھیں۔ چلتے چلتے راستے میں ایک مقام پر یزیدی لشکر کے پاس سے پانی ختم ہو گیا۔ انہوں نے قافلہ روک دیا اور کہا کہ پانی لے لیں۔ جس جگہ قافلہ رکا وہ ایک صحرا تھا، سخت گرمی کا موسم تھا۔ اس نے اپنے لیے خیمہ نصب کروایا۔ چونکہ پانی بہت دور سے آنا تھا اس لیے خیمہ نصب کر کے اس کے سائے میں بیٹھ گیا اور سورج کی تپش سے تپتے جلتے ہوئے ٹیلوں پر ننگے آسمان کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادوں کو بٹھا دیا۔ پورا قافلہ اس حال میں ان کے پانی کے انتظار میں دھوپ میں تپتا رہا۔ امام عالی مقام امام حسین کی لخت جگر پیاری سکینہ حضرت سکینہ دھوپ میں چھوٹی شہزادی نے دیکھا کہ صحرا میں چھوٹا سا ایک ٹیلا ہے جس کے ساتھ ایک جھاڑی اور اس کا چھوٹا سا سایہ ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، اور سیدہ سکینہ اس چھوٹے سے سائے میں ریت کا سرہانہ بنا کر لیٹ گئی۔ سیدہ سکینہ کی آنکھ لگ گئی، آڑ تھی اس جھاڑی کی۔ جب پانی آیا تو یزیدیوں نے آواز دی اور قافلہ چل پڑا، اور کجاوے میں تھی سیدہ سکینہ، اونٹ بیٹھ گئے تھے، کسی کو خبر نہ تھی، تو سیدہ سکینہ کو وہیں چھوڑ کر قافلہ چل پڑا۔ قافلہ تھوڑا آگے گیا تو جس شخص کے ہاتھ نیزہ تھا اور امام علی مقام کا سر جس نیزے پر تھا وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین میں گڑ گیا۔ انہوں نے کوشش کی کہ اس کو اکھاڑ کر آگے چلیں۔ یہ نیزہ ایسا جما کہ اس کی پوری کوشش اور طاقت کے باوجود امام حسین کا سر انور آگے نہ چلا۔ اس نے اور لوگوں کو بھی بلایا مگر اس نیزے کو وہاں سے نہ نکال پایا۔ وہ پریشان ہو گئے اور سیدنا امام زین العابدین کے پاس گئے اور کہا، کیا ماجرا ہے کہ آپ کے بابا کا سر انور آگے نہیں چل رہا؟ ان کی آنکھیں آبدیدہ ہو گئی اور وہ اپنی پھپھی سیدہ زینب کے پاس گئے اور کہا، پھپھی جان، آپ ذرا اونٹوں کے کجاووں میں شہزادے اور شہزادیوں کو گن لیں۔ لگتا ہے بابا جان کا کوئی شہزادہ یا شہزادی پیچھے رہ گئی ہے جس کی وجہ سے بابا جان کا سر انور آگے نہیں بڑھ رہا۔ سیدہ زینب نے سب کا نام لے کر تسلی کی کہ سب کجاوے میں ہیں۔ تو سیدہ زینب نے جب سکینہ کا نام لیا تو جواب نہیں آیا، بار بار کہا تو جواب نہیں آیا۔ وہ تڑپ اٹھی اور اپنے کجاوے سے نیچے آ گئی اور کہنے لگی، حسین کی سکینہ کہاں رہ گئی؟ شاید جہاں قافلہ رکا تھا وہیں پر۔ اب رات کا وقت ہو گیا تھا۔ اندھیرے میں دوڑتی ہوئی اس مقام پر آئی تو دیکھا کہ کوئی نقاب پوش خاتون ہے اور سیدہ سکینہ کو گود میں لیے بیٹھی ہے، ان کو چومتی ہے، اور سیدہ سکینہ میٹھی میٹھی زبان میں اس عورت کو کربلا کی داستان سنا رہی ہے، جیسے بچے کہانی سناتے ہیں اور سناتے ہیں، اور وہ کہانی سنا رہی ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا، ہمارے بابا کے ساتھ ایسا ہوا، میرے بھائیوں کے ساتھ
ایسا ہوا وہ کربلا کی کہانی سنا رہی ہے، وہ نقاب پوش خاتون کہانی سنتی جا رہی ہے، روتی جا رہی ہے اور سیدہ سکینہ کو چومتی جا رہی ہے۔ اتنے میں سیدہ زینب پاس پہنچی اور کھڑے ہو کر آواز دی، اے نقاب پوش خاتون، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے ہماری بیٹی کو سنبھال لیا، ہم پر بڑا احسان کیا، اللہ آپ کو اجر دے، بتائیں تو صحیح آپ ہیں کون؟ انہوں نے چہرے سے نقاب پلٹا اور کہا، زینب بھول گئی ہو، میں تمہاری ماں فاطمہ ہوں، حسین کی لخت جگر، حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ تنہا رہ گئی تھی، قافلہ چل پڑا تو میں اس کو تنہا دیکھ کر قبر میں نہ رہ سکی اور میں نے چاہا میں جا کر سکینہ کو سنبھال لوں، یہ روح تھی، مجسم تھی، سیدہ کائنات کی روح اقدس مجسم تھی، تنہائی میں سکینہ کو سنبھال دیا اور ان کو اپنے ساتھ لیا، وہ تو چونکہ روحانی طور پر ایک آمد تھی تو رخصت ہوئی، سیدہ سکینہ کو لے کر کجاوے میں رکھا اور رخصت ہو گئی، اور اس طرح حلب کے راستے سے ہوتے ہوئے اور حمص کے راستے سے ہوتے ہوئے جس راستے سے بھی گزرتے، وہاں بدبختوں نے استقبال کی تیاریاں کر رکھی تھی، وہاں شادیانے اور باجے بجتے تھے اور یزید کی فتح کا جشن منایا جا رہا تھا، اور فتح یزید کے جشن کے سماں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کو قیدی بنا کر قافلہ گزر رہا تھا، اہل بیت کے مردوں کے سر نیزوں پر تھے، ایسے حال میں دمشق آ پہنچے، دمشق پہنچے تو سارا شہر یزید کے حکم کے مطابق فتح کا جشن منا رہا تھا، اور بہت سے لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں تھا یہ قیدی کون ہیں، انہیں یہ بتایا کیا کہ یزید کی حکومت کے خلاف کچھ باغی تھے، انہوں نے بغاوت کی ہے تو باغیوں کو کچل دیا گیا، یہ ان باغیوں کے سر ہیں اور ان کے خاندان کی عورت کو لونڈیاں اور کنیزیں بنا کر لایا جا رہا ہے، توبہ نعوذ باللہ، لوگوں کا خیال تھا یہ لوگ باغی ہیں جو کہ لائے جا رہے ہیں، انہیں کیا معلوم تھا یہ ساری کائنات کے مالک ہیں، اس امت کو دین عطا کرنے والے اور قیامت کے دن گناہگاروں کی شفاعت کرنے والے مالک ہیں، عوام کو خبر نہ تھی، بازار میں بھیڑ زیادہ تھی تو قافلہ رک گیا، بیبیاں پریشان حال تھی، چھتوں پر سے خواتین دیکھتی تھی، ایک خاتون کے گھر کے قریب سے جب قافلہ رکا کسی کو خبر نہ تھی کہ کون ہے، ایک خاتون چھت سے آواز دیتی ہے، قیدی آئے ہیں، انہوں نے اپنے نوکر کو بھیجا کہ جا کر قیدیوں سے پوچھو کہ کسی چیز کی ضرورت ہے، ان کے پوچھنے پر کسی نے کہا پانی پلا دیں، اس نے پانی بھیجا اور پانی کے ساتھ کچھ کھجوریں بھجوا دی، جو کچھ گھر میں موجود تھا سب بھجوا دیا، چادریں اور پانی جو کچھ میسر تھا سب بیچتی گئی، سیدہ زینب جس چیز کو جو ضرورت تھی کھلاتی گئی، قافلہ رکا رہا تو انہوں نے پیغام دے کر پوچھا اس خاتون سے، اتنے میں خاتون آ گئی اور کہا کہ آ جاؤ خاتون جس نے اتنا احسان کیا ہے، اس پورے بازار میں سوائے تماشا دیکھنے کے اور تو کوئی واقف نہ تھا، تم نے ہمارے ساتھ اس قدر بہلائی کیوں کی؟ اس نے کہا میں تو آپ کو نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں، وہ عورت کہنے لگی میں نے ایک عرصہ مدینہ کے اندر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں گزارا ہے، میری جوانی تھی اور میں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر نوکرانی تھی، اور جب میں مدینہ سے روانہ ہونے لگی تو میں نے آپ سے دمائیں لی تھی اور کہا تھا مجھے کوئی نصیحت کر دیں، تو مجھے سیدہ فاطمہ نے نصیحت کی تھی کہ اچھا جا رہی ہو، دمشق میں سلامت رہنا، ایک ہی نصیحت ہے، کبھی قیدی ملے تو ان سے بھلائی کر دینا۔ وہ کہنے لگی بی بی مجھے آپ کی پہچان نہیں، میں نہیں جانتی آپ کون ہیں، اتنا ہی سننا ہے کہ کوئی باغی تھے اور مار دیے گئے اور قیدی ہیں جو قید ہو کر آئے ہیں، میں تو بھلائی اس لیے کی کیونکہ مجھے میری سیدہ نے نصیحت کی تھی کہ زندگی میں اگر کوئی قیدی ملے تو ان سے بھلائی کر دینا، بس اسی نصیحت پر عمل کر رہی ہوں، میں تو قیدیوں سے بھلائی کر رہی ہوں۔ یہ سب سننے کے بعد سیدہ زینب کی آنکھیں بھر آئی مگر وہ خاموش رہی، تو سیدہ زینب نے کہا اے خاتون تو نے ہماری مدد کی ہے، ہم پر احسان کیا ہے، تو بتا ہم تیری بھلائی کا بدلہ کیسے دے سکتے ہیں، میں کیا بدلہ دوں، کیا چاہتی ہو بتاؤ؟ اس نے کہا بس ایک دعا کر دو، جب میں فاطمہ سلام اللہ علیہا کی نوکرانی تھی، ان کے چھوٹے چھوٹے دو بچے حسن اور حسین اور ان کی چھوٹی سی شہزادی زینب، ان کو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، سیدہ تو وصال فرما گئی، اب مجھے نہیں معلوم وہ کس حال میں ہے۔
اور میں قیدی عورت زینب ہوں۔ اس حال میں دمشق میں داخل ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سہل بن سعد سعدی، بخاری اور مسلم میں بہت ساری احادیث ان سے مروی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں میں کسی کام سے بیت المقدس جا رہا تھا۔ میں جب دمشق پہنچا تو وہاں عید کا سماع تھا، ہر طرف شامیانے تھے، شادیانے تھے، عید کی خوشیاں تھی، جلوس تھی، ہر طرف جھنڈے تھے، عجیب سماع تھا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، شام کے لوگوں، تمہاری کوئی علاقائی عید ہے؟ سارے شہر کو تم نے دلہن کی طرح سجا رکھا ہے، کوئی عید منا رہے ہو کیا؟ انہوں نے جواب دیا، لگتا ہے تم شام سے نہیں ہو۔ تو وہ صحابی بولے، نہیں، میں مدینے سے آیا ہوں۔ اس وقت عمر رسیدہ تھے۔ فرمایا، میں سہل ہوں، حضور کو جو میں نے دیکھا ہے ان سے کچھ باتیں بھی سنی ہے، میں نہیں جانتا یہاں کے حالات۔ انہوں نے کہا، تمہیں نہیں معلوم کہ یہاں باغی تھے، انہوں نے یزید کی حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی، بغاوت کچلی گئی، اور یہ باغیوں کے سر ہیں، اور یہ ان کی عورتیں جو کنیزیں بنا کر لائی گئی ہیں۔ انہوں نے آگے جا کر دیکھا، یہ باغی کون ہیں؟ انہوں نے تو مدینہ کی گلیوں میں حضرت امام حسین کو آقا کے کندھوں پر سواری کرتے دیکھا تھا، اور آقا کے سینہ اقدس پر کھیلتے اور زبان کو چوستے اس وقت دیکھا تھا، اور بعد ازاں جن کی پوری جوانی ان کی نظروں میں گزری تھی، پورے 40-50 برس نگاہ کے سامنے تھے، مگر گرد آلودہ چہرہ انور۔ آگے جا کر قریب سے دیکھا، یہ باغی کون ہیں؟ دیکھ کر کسی کو کہتے ہیں کہ ان کی شکل تو امام حسین کی طرح نظر آتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حسین سے بڑی مشابہت ہے۔ ساتھ ایک شامی کھڑا تھا، کہنے لگا، تمہیں پہچان نہیں، یہ خود حسین ہی ہے۔ چیخ نکل گئی اور رو پڑے، اور پوچھا، یہ قافلہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں بھی قافلے کے ساتھ چل پڑا اور دربار یزید تک ساتھ گیا، اور جو کچھ دربار میں ہوا میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس دربار میں بدبخت یزید شراب میں دودھ شطرنج کھیل رہا تھا۔ جب قافلہ پیش ہوا تو ساری شہزادیوں اور امام زین العابدین کو کھڑا کر دیا گیا، تو اس وقت آ کر بیٹھ گیا اور ایک ایک کا نام لے کر پوچھا، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ سیدہ سکینہ، چھوٹی سی عمر، 4-5 سال کی عمر، ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپاتی ہیں۔ وہ لانتی پوچھتا ہے، یہ کون ہے جو اپنا چہرہ چھپا رہی ہے؟ کسی نے جواب دیا، سیدہ سکینہ ہے، حسین کے سینے پر لیٹنے والی شہزادی ہے۔ لانتی آگے سے کہتا ہے، وہ خود کیوں نہیں بولتی؟ بتاؤ کون ہو؟ سیدہ سکینہ حضرت زینب کے ساتھ لپٹ گئی۔ پھر پوچھا، بتاؤ کون ہو؟ تو وہ پھر سے سیدہ زینب کے ساتھ لپٹ گئی۔ سیدنا امام زین العابدین بولے، بدبخت، اس کے گلے کی رسی کا گھیرا بہت تنگ ہے، اس سے بولا نہیں جا رہا، اس رسی کے گھیرے کو کھولو گے تو وہ بات کرے گی۔ اس نے اپنے سپاہی کو بھیجا کہ رسی کے گھیرے کو کھول کر کشادہ کر دو۔ آپ پھر دوڑ کر امام زین العابدین کی گود میں چلی گئی۔ فرمایا، یہ مر جائے گی شہزادی، یہ زہرا بطول کی بیٹی لاڈلی ہے، کسی غیر مرد کا ہاتھ نہیں لگ سکتا۔ اس نے کہا، پھر خود ہی کھول دو۔ امام نے جب رسی کا گہرا کھولا تو یزید نے پوچھا، چہرہ کیوں چھپاتی ہو، بولتی کیوں نہیں؟ فرمایا، تم جیسے بدبختوں سے چہرہ نہ چھپاؤں تو کیا کروں؟ اس نے بچی سے کہا کہ سکینہ، کیسا پایا ہمارا منظر؟ فرمایا، یہ جو دیکھ لیا سو دیکھ لیا، قیامت کے دن جو ہمارا منظر ہونے والا ہے اس کی بھی تیاری کر لو، قیامت کے دن ہماری باری کا انتظار کرو۔ اہل بیت کے اس قافلے کو قیدی بنا دیا گیا، امام علی مقام کے سر انور کو الگ، امام زین العابدین کو الگ، اور خانوادہ اہل بیت کو ایک جگہ، اور شہداء کربلا کے سروں کو ایک طرف رکھ دیا گیا۔ اس طرح کچھ وقت گزرنے کے بعد ایسے واقعات رونما ہوئے کہ یزید کو محسوس ہوا کہ اہل بیت کو یہاں رکھنا مناسب نہیں۔ ان کا قیام میری حکومت کے خلاف کسی بغاوت کا پیش خیمہ بن سکتا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اس قافلے کو واپس مدینہ بھیج دیا جائے۔ امام زین العابدین سے کہا کہ سارے قافلے کو جمع کر لیا جائے اور انہیں مدینہ لے جایا جائے۔ امام زین العابدین نے کہا، ہم جاتے ہیں، ہماری کچھ چیزیں تم نے لوٹی ہیں وہ واپس کر دو۔ یزید بولا، لوٹا ہوا مال واپس نہیں کیا جائے گا۔ اس حال میں امام حسین کی ایک دوسری صاحبزادی ہیں، وہ کھڑی ہیں، اور ایک شامی دربار میں اچانک آیا۔ حالت دیکھ کر اس نے سمجھا کہ باغی قتل ہوئے ہیں اور ان کے خاندان کے لوگ لونڈیاں اور غلام بن کر آئے ہیں۔ اس نے اسی مغالطے میں یزید سے فاطمہ بنت حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا،
یہ جو کنیز آئی ہیں ان میں سے یہ لونڈی مجھے دے دو۔ سیدہ فاطمہ بنت حسین چیخ کر اپنی پھوپھی سیدہ زینب کے ساتھ لپٹ گئی اور رو کر کہنے لگی، پھوپھی جان، کیا ہمیں اب کنیزیں بھی بنایا جائے گا؟ فرمایا، بیٹا گھبراؤ نہیں، یہ جرت نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے اور ان کی جرت نہیں ہے، نہ ان کی اتنی جرت ہے یہ کر سکے، اور نہ اس بدبخت مالون یزید کی یہ جرت ہے یہ کر سکے۔ یزید یہ سن کر طیش میں آ کر بولا، میرے بس میں ہے، میں چاہوں تو تم سب کو کنیز بنا دوں۔ آپ نے فرمایا، مالون، کہ جب تک تم میرے نانا کے دین کا نام لیتے ہو تم یہ نہیں کر سکتے، جب تک میرے نانا کی شریعت کا نام لیتے ہو تم یہ ظلم نہیں کر سکتے۔ جب اتنا کلام سیدہ زینب کا سنا تو اس شامی کو اندازہ ہو گیا یہ تو پیغمبر اسلام کی شہزادیاں محسوس ہوتی ہیں۔ اس کو خبر نہ تھی، اس نے کہا، یزید تم پر لعنت ہو، تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کی یہ حالت کر رکھی ہے۔ میں تو سمجھا تھا کہ کیسر روم کے دربار سے روم کی کوئی بغاوت سر ہو کر آئی ہے اور ان کی کنیزیں ہیں، یہ تو مصطفیٰ کی شہزادیاں ہیں، ساری کائنات ان کی کنیز ہے۔ جب اس نے یزید کو لعنتی کہا تو یزید نے جلاد کو حکم دے کر اس کا سر قلم کروا دیا۔ جب امام زین العابدین نے دوبارہ یزید سے کہا، ہماری لوٹی ہوئی چیزیں دے دو تاکہ ہم چلے جائیں، تو وہ بولا، لوٹا ہوا سامان نہیں مل سکتا، البتہ تمہیں زیادہ راہ کے طور پر کچھ دینار دیے دیتا ہوں۔ فرمایا، ہم لعنت بھیجتے ہیں تمہارے دیناروں پر، ہمارے پاس کوئی مال نہیں تھا، نہ ہمیں چاہیے، بس وہ چند چادریں اور کپڑے ہیں جو اماں فاطمہ کے ہاتھ سے بنے ہوئے ہیں، اور ایک گلو بند ہے جو اپنی شہزادی کو پہنایا تھا، وہ واپس کر دو۔ جب وہ چیزیں لے لی تو قافلہ وہاں سے روانہ ہو گیا اور چلتے چلتے کربلا 3 دن شہدائے کربلا اور امام عالی مقام کے مزارات کی تعزیت کے لیے قیام کر کے واپس مدینہ پہنچا۔ جب مدینہ کے باہر پہنچے تو آگے مدینہ میں داخل ہونے کی سکت نہ تھی، نہ امام زین العابدین میں، نہ ہی سیدہ زینب میں سکت تھی۔ ان کے خدام میں بشیر نامی ایک خادم تھا، انہیں بھیجا کہ ہم آگے کیسے جائیں؟ جاؤ اور اہل مدینہ کو خبر دو کہ لٹے ہوئے لوگ آ رہے ہیں، خانوادہ رسول آج اسیران دمشق بن کر واپس آ رہے ہیں۔ اس شخص نے جب خبر دی تو مدینہ میں کوہرام مچ گیا، جیسے قیامت آ گئی ہو۔ اہل مدینہ کہتے ہیں ایسی قیامت یا تو اس دن آئی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تھے، یا اس دن جس دن سیدہ زینب اور امام زین العابدین کا لٹا ہوا قافلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ سارے اہل مدینہ گھر کے باہر آگے روتے چیختے، قیامت کا سا سما تھا، روتی ہوئی اس قافلے کو لے کر آئے اور سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر گر پڑے۔ امام زین العابدین اور سیدہ زینب روتے ہوئے روضہ رسول پر عرض کرتے ہیں، نانا جان، آپ کے لاڈلے حسین کو شہید کر دیا گیا، جو کہ آپ کے کندھوں پر سواری کیا کرتا تھا، اور لٹ کے واپس آئے ہیں۔ ایک بیمار کے سوا آپ کے خاندان میں کوئی نہیں بچا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسین نے آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا، آپ کے کندھوں کی سواری کا بدلہ آج پورا کر دیا، آپ کی زبان چوسنے کے بدلے پیاسا رہ کر زبان چوسنے کا بدلہ پورا کر دیا، اور آپ کے دین کے گلشن کی آبیاری اپنے خون سے کر دی۔ آقا کے پاس یہ قافلہ مدینہ واپس آیا، اور پھر امام زین العابدین پوری عمر ایک تنہا جگہ رہتے، عبادت کرتے اور روتے رہتے، اتنی کثرت سے روتے۔ کسی نے پوچھا، آپ اتنا کیوں روتے ہو؟ فرماتے ہیں، حضرت یعقوب کا تو ایک یوسف کھو گیا تھا، تو وہ رو رو کر نابینا ہو گئے تھے، اور ان کی بینائی نہ رہی، ان کے غم میں ان کی بینائی چل بسی۔ میرے مصطفیٰ کے تو سارے یوسف چل بسے ہیں، گلشن مصطفیٰ کے تو سبھی یوسف گم ہو گئے۔ دوستوں، حسین سے محبت کرنا، حسین کا غم کرنا، حضور کے اہل بیت اور خانوادے کا غم کرنا، ان سے محبت کرنا، غم حسین، غم اہل بیت میں آنسو بہانا، یہ باعث سے بخشش ہے، باعث سے مغفرت ہے، گناہوں کی بخشش کا سبب ہے، آقا کی بارگاہ کی قربت کا سبب ہے، حضور کی شفاعت کا سبب ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ محبت رسول، محبت اہل بیت میں زندہ رکھے، اور ہماری موت اور آخرت بھی اہل بیت کے ساتھ ہو، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹس باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔